ابھی جس مہنگائی کی میں بات کر رہا تھا کہ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں آن پہنچی اور اس کا ذمہ دار کون ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو خیر بات کہہ کے جو شہروں میں آئے تھے وہ واپس دوبارہ سے دیہاتوں میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ سر بتائیے گا، آپ اس تمام تر بحران کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے صرف جو اس کے خواب ہیں اچھے مستقبل کے وہ پورے ہو سکیں، اب وہ مجبور ہو کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، واپس دیہاتوں کا رخ کر رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے سر ان سارے حالات کا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ 12 جولائی 2023 کو ہمارا IMF سے معاہدہ ہوا، ان کی طرف سے قسط مل گئی، دوست ملکوں سے کئی ارب ڈالر مل گئے، اس کے باوجود ہمارے بیشتر معاشی اشاریے خراب ہیں اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ جو تباہی بربادی آ رہی ہے جس میں مہنگائی سر فہرست ہے، اس کا تعلق ہماری حکومت کی پالیسیوں سے ہے، ہماری اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے ہے، ہماری FBR کی پالیسیوں سے ہے، ہماری صوبائی حکومتوں کی پالیسیوں سے ہے اور ہمارے اداروں کی پالیسیوں سے ہے۔ اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو جنوب ایشیا میں ہمارا ملک ہے۔ جنوب ایشیا کا اس سال مہنگائی کا جو اوسط ہے وہ ہے 6.6 اور ہمارا اس سال جو پروجیکشن ہے وہ 26.5%۔ یعنی جنوبی ایشیا کے اوسط کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں کہ ہمیں عدل کا سبق دیا گیا ہے، مہنگائی 4 گنا زیادہ۔ لیکن یہی نہیں، جنوبی ایشیا کا جو شرح نمو کا اوسط ہے وہ ہے 5.4، ہمارا 2%۔ یعنی شرح نمو ان کی ہم سے 2.5 گنا زیادہ اور مہنگائی ہماری 4 گنا زیادہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرافیہ کی معیشت جو ہے، ظلم کا نظام جو ہے، احتساب کا نہ ہونا، ٹیکسوں کا جو ہے وہ ظالمانہ نظام، اس کے بعد روپے کی قدر کو دانستہ گرنے دینا، سٹے بازی، ہنڈی حوالے کا کاروبار، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، ادارے کیا کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے، ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ SECP کیا کر رہا ہے؟ ہاں، حکومت شعبے کے ادارے بیشتر نقصانات دکھا رہے ہیں اور اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بینکاری کا نظام روز بروز جو ہے نا استحصالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے یہ سوچنا ہے کہ یہ تباہی بربادی ایک ایسے ملک میں آ رہی ہے جہاں کے فیکس آمدنی ہماری گر رہی ہے، ہماری فیکس آمدنی گر رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب عوام جو 10 کروڑ سے زیادہ ہے، ان کی زندگی اجیرن ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہے۔ وہ آج اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے غذا نہیں کھلا سکتے، اپنے بچوں کا علاج معالجہ اور خاندان کا نہیں کرا سکتے، ان کو پیٹ بھر کر مناسب غذا نہیں دے سکتے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کون سی وہ جو ہے وہ پیٹریوٹزم ہوگا، یا وہ تو ملک کی سلامتی سے مایوس ہے۔ تو مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ جی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے اور ہم دہشت گردی میں طاقت استعمال کریں گے۔ ارے بھائی، ہم جو ہے 2001 کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ طاقت استعمال کرتے ہیں صرف اور لوگوں کے دل و دماغ نہیں جیتتے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، اس میں ہم صرف بالکل لے مین کی بات کر رہے ہیں، جو بالکل بیچارہ غریب ہے، جس کو 20-25 ہزار ملتے ہیں، منیمم ویج بھی نہیں ملتا اسے پورا، اور وہ پھر تنگ آ کر جو ہے وہ واپس اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو واپس گاؤں بھیج رہا ہے کہ وہاں پر جا کر گزارا کر لے، کیونکہ یہاں پر تو گزارا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر ورکر سارے اربن ایریا سے واپس رورل ایریا میں چلے جائیں گے تو اس کے اثرات ہماری اکانومی پر کیا ہوں گے اور اربن ایریاز پر کتنے اثرات اس پہ ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ رورل ایریاز میں کیا غربت کم ہے؟ کیا وہاں مہنگائی کم ہے؟ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب لائف یہ ہے سٹائل کہ وہاں پر اتنا افورڈیبل ہے، مطلب افورڈیبل ہو جاتا ہے، وہاں پر اتنی شاید فیسلٹیز ہے ہی نہیں، تو لوگ بغیر فیسلٹیز کے گزارا کر رہے ہیں۔ جی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انسان کی ضرورت جو ہوتی ہے اس میں علاج معالجہ بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے بچوں کو جہاں مفت تعلیم تھی وہاں سے اٹھا کے لے گیا، وہاں چلا گیا۔ پھر علاج معالجہ ہمارا، دیکھیے ہمارا دنیا کا ان ملکوں میں شامل ہے جو صحت پر ہم انتہائی کم رقوم خرچ کرتے ہیں، افریقہ کے غریب ملکوں سے۔ اب اگر شہر میں کہیں 15-20 میل دور جا کے سرکاری اسپتال میں اس کا
کوئی سخت بیماری ہو جائے، خدا علاج ہو جاتا تھا اگر خدا نخواستہ بیماری ہو. یہ بھی تو دیکھیے کہ وہاں پر ان کو سہولیات تعلیم کی اور صحت کی میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے چائے روٹی سے یا سبزی روٹی سے گزارا کر لیتا ہے، کیلوریز وہاں بھی نہیں ملتی، لیکن انسانی زندگی میں تعلیم بھی ہے، صحت بھی ہے، علاج معالجہ بھی ہے. تو مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اگلی نسل، میرے ملک کے جو بچے ہیں، میں آپ کو اگر بتاؤں کہ 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ لاغر ہیں، کمزور ہیں، ان کی جو قد ہے وہ عمر کے لحاظ سے کم ہے، اور ان کا وزن جو ہے وہ قد کے لحاظ سے کم ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کرنی ہمارے اثاثے ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان زیادہ ہیں، یہ اثاثے نہیں ہیں. آپ نے نہ ان کو ہنر دیا، نہ تعلیم دی، نہ صحت دیا. تو یہ بھی تو آپ سوچئے کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا، اگلی نسل کا آپ کا. میں آپ کی بات بالکل میں مانتا ہوں کہ وہاں کچھ نہ کچھ ان کو پیٹ بھر جائے، لیکن انسانی ضروریات، یہ جو آپ کی آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہنر سے محروم ہے، علاج معالجے سے محروم ہے، صحت کمزور ہے اور تعلیم نہیں ہے. تو وہ آپ کا ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ ہمیں اپنے کنٹریبیوٹ کر نہیں رہے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ 65% ہماری یوتھ ہے اور کر کچھ نہیں رہی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ جو شہر میں بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پر چیز کا ریٹ، اور پھر یہ جو غریب لوگ بیچارے جنہوں نے کچھ ریڈیو پہ کچھ سامان لگایا ہوتا ہے، کسی دکان کے آگے کچھ سٹال سا خریدا ہوتا ہے، وہاں پر چیزیں لگا دیتے ہیں. گھروں کو رنگنے والے جو ہیں وہ لوگ، پینٹ کرنے والے، یہ تمام تو لے مین ہے نا، جو مزدور لوگ ہیں، لیبر طبقہ ہے. یہی تو ہے جو کہ افورڈیبل ہوتا ہے کوئی مڈل کلاس والوں کو بھی، کہ بڑے اگر کسی دکان پر جائیں گے تو وہاں کا ریٹ الگ ہوگا، انہی سے گزارا وغیرہ چل جاتا ہے. تو اگر یہ سب لوگ چلے گئے شہری آبادیوں سے تو پھر تو شہری آبادیوں کا مزید برا حال ہو جائے گا. دیکھیے، میں تو آپ کو یہی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مسائل جس کا حل ہم پیش کر سکیں. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے 18% GST لگا دیا، پیٹرول کے نرخ آپ بڑھاتے ہیں، بجلی کے نرخ آپ بڑھاتے ہیں، گیس کے نرخ آپ بڑھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ میرا ملک تو امپورٹس پہ بھروسہ کرتا ہے. میری 5 سال کی جو برآمدات ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں 160 ارب ڈالر، اور میری امپورٹس جو ہیں وہ جو ہے نا تقریباً دگنی سے زیادہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 177 روپے کا ڈالر تھا فروری 2022 میں، اس کو آپ 300 روپے پہ لے گئے، تو جو 60 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے وہ دگنی سے زیادہ مہنگی ہو گئی. پھر اس پہ GST بھی لگ گیا، پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی لگ گیا. تو جو مہنگائی ہے وہ تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا رہا ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا، روپے کی قدر کو آپ گرا رہے ہیں. پھر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں، پھر آپ جو ہے نا پیٹرولیم لیوی میں 870 ارب روپے لے رہے ہیں. پھر بجلی کے نرخ بھی بڑھنے ہیں، گیس کے نرخ آپ کو بڑھنے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں تو حیران ہو جائیں گے. دیکھیے، میرے ملک کے عوام 24 کروڑ عوام ٹیکس دے رہے ہیں، GST دے رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ابھی جو فیگر نکالی ہے وہ یہ کہ 2023 میں جو ملکی قرضے لیے گئے تھے اس پر 3400 تخمینہ تھا کہ ہم سود دیں گے، اور ایک سال میں وہ 6400 ہو گئے. تو اگر آپ 6400 یعنی دگنا سود دے دیں گے تو جس آدمی نے ٹیکس دیا اس کو بدلے میں کیا ملے گا؟ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کہ تباہی بربادی کیوں آ رہی ہے. رونا ضرور اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتانا ہوگا کہ آپ قرضے کس کے لیے لے رہے ہیں. 22% جو آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا تو ایک سال میں میرا 6400 ارب روپیہ سود میں چلا گیا، جبکہ پچھلے سال 3400. بالکل سر، آپ نے صحیح کہا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس، ہماری انرجی زیادہ قرضے لینے پر ہوتی ہے کہ کسی طرح کر جائے. اکانومی کو کاسمیٹک کی بجائے نیچرل طریقے سے صحیح کرنے پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کے وقت